اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، درود پاک پڑھا جائے۔ اور پھر درود میں یہ ہے کہ ہماری مجلسیں کیوں خالی ہیں، اس کا فائدہ بہت بڑے بزرگ گزرے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ سید النفیس الحسن شاہ صاحب بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے مکاتب بھی تھے، لکھنے والے تھے، تو وہ درود پاک بڑا لکھتے تھے، پڑھتے بھی تھے، بہت بڑی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے، اکلوتے ان کے بیٹے تھے، وہ بھی اپنی باپ کی طرح تھے، بہت بڑے مفکر تھے۔ تو اللہ کے حکم سے ان کو کینسر ہو گیا، ان کے بیٹے کو کینسر ہو گیا، تو کینسر کا مرض بڑھتا گیا، تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس شاہ جی وقت بہت کم ہے، آخری میں ان کے پاس 48 گھنٹے ہوں گے یا 72 گھنٹے ہوں گے، اس سے زیادہ یہ نہیں جی سکتے، مرض کافی بڑھ چکا ہے۔ تکلیف کی جو شدت تھی وہ بڑھ رہی تھی، تکلیف کی شدت بڑھ رہی تھی، تو شاہ صاحب نے ڈاکٹر کو بلایا بھی تکلیف بڑھ رہی ہے، لگا بھی ابھی ہم تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم ان کو ایسا انجیکشن دے کے جو یہ کومے میں چلے جائیں گے، ورنہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکیں۔ یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ 48 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ یا 72 گھنٹے نکالیں گے، اس پر ہمیں ان کو کومے میں لے جانا پڑے گا، اور کومے میں ان کی موت ہوگی۔ شاہ جی فرمانے لگے یہ دیکھیں کہ ایک بیٹا ہو اور ان کی ہمت کو داد دینی چاہیے، ایک بیٹا اور وہ کینسر کے مرض میں مبتلا اور آخری سٹیج پر ہو، تو شاہ جی ان کے پاس بیٹھے ہوئے فرمایا بیٹا کھڑے ہو کے بیٹھ جاؤ، ان کو سہارا دے کے بیٹھا، تکلیف ایسا ایسا بڑھ رہی ہے، ان کو ایک کاپی دی، ایک قلم دیا، فرمانے لگے کہ یوں کرو کہ آپ درود پاک لکھنا شروع کر دیں۔ جب بھی اب تکلیف ہو، تکلیف بڑھ رہی تھی تو وہ درود پاک لکھنا شروع کر دیا، لکھتے رہے، ڈاکٹر ہے تکلیف ہے جی ہے، قابل برداشت ہے، اور پھر 2-4 گھنٹے کے بعد آئے، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد آئے، انہوں نے کہا یہ کیسا، یہ پہلا مریض ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرض کی شدت اتنی اختیار کر چکی ہے، مرض اتنی آگے جا چکی ہے، یہاں اس سٹیج پر تو انسان تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ درود کی برکت ہے، اور وہ درود لکھتے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو کوئی انجیکشن نہیں لگا۔ یہ درود کی بڑی برکت ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور ایک اہتمام سے پڑھیں تو ہم اس کی لذت اپنے دل میں محسوس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ شرط یہ کہ ہم اس سے دور ہیں، ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، اور پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر نماز کے اندر بھی ہمیں درود پڑھتے ہیں، ہمیں صرف ایک زبان چلتی ہے ہماری، بس ہمیں صرف زبان چلتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک اور رواج بہت بڑا ہے، بہت رواج بڑا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو ریڈی والا ہے وہ بھی مفتی ہے، ہمارے ہاں جو تانگے والا ہے وہ بھی مفتی ہے، ہمارے جو ذمہ دار ہے وہ بھی مفتی ہے، وہ بتا دے گا، مجھے مسئلہ بتائے گا مولوی صاحب نے غلطی کر دی، اور پتہ ہوتا نہیں کچھ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میرے دوست مجھ سے بتا رہے تھے کہ میں نے ایک مسجد کا نام رکھا مسجد صلی اللہ علیہ وسلم، سوچ بچا کر کے میں نے رکھا تاکہ جو بندہ بورڈ پر لکھیں گے لکھنا بھی ثواب ہے، اور جو مسجد کا نام لے گا اس پر بھی ثواب ہے، جو بورڈ کو پڑھے گا اس پر بھی ثواب ہے۔ تو ایک شخص وہاں ریڈی لگاتا ہے، تو انہوں نے مولوی صاحب یہ آپ نے غلطی لکھ دیا۔ کیسے غلطی لکھ دیا؟ کہنے لگا کہ جب تک ہم حضور کی اہل بیت پر درود نہیں بھیجیں گے اس وقت تک حضور پر درود پڑھنا جائز نہیں۔ دیکھو تو فتوے کو ہمارے پاس تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے، تو درود پاک